وغبار معزز علماء اہل سنت و جملہ طالبان علوم نبویہ و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، شمعی رسالت کے پروالو، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب طٰہٰ و یاسین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ گرمی تو خواہی مسلمان زیستن، گرمی تو خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن بجز قرآن زیستن، نیست ممکن بجز قرآن زیستن۔ اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ اگلوں نے تو لکھا گئے بہت کچھ علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا گئے بہت کچھ علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ گئے وہ تنہا رضا کا گئے، اس صدی میں جو کچھ گئے وہ تنہا رضا کا گئے۔ حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ترجمہ کنز ایمان کی انفرادیت ہے۔ قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل فرمایا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو احکامات ہیں لوگ ان احکامات کو سمجھیں اور انہی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا جب قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد قرآنی احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، تو ہم سب کے لیے لازم و ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور جگہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کی مقدس بارگاہوں کی طرف رجوع کریں۔ الحمدللہ آج کل عوام میں بھی بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ صرف اس بات کی وجہ سے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تراجم و تفاسیر قرآن میں سے کس ترجمے اور کس تفسیر کا انتخاب کرے۔ بالخصوص وہ حضرات جو آج کل سوشل میڈیا پر ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآنی احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ہوشیار رہے، محتاط رہے، کیونکہ آج کل قرآن کریم کے ترجمے اور قرآن کریم کے تفسیر کے نام پر ادیان باطلہ کے لوگ، بد مذہب لوگ اپنے باطل عقائد کو پھیلانے کے لیے باطل عقائد کے مطابق غلط تفسیریں بھی ڈال دیتے ہیں، لہذا ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، جو لوگ ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کس ترجمے اور کس تفسیر کا انتخاب کرے، میں ایسے لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ تراجم قرآن میں سے ترجمہ کنز ایمان اور کنز ایمان کی مختصر سی تفسیر خزائن عرفان کا انتخاب کرے، اس لیے کہ اگرچہ قرآن عظیم کے بہت سے آسان اور عام فہم تراجم بھی ہوئے تھے، لیکن موجودہ دور میں سب سے محتاط اور سب سے معتبر ترجمہ جو ہے وہ ترجمہ کنز ایمان ہے، اور مجدد اسلام امام احمد رضا
خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا مشہور زبانہ ترجمہ قرآن جس کو ہم اور آپ ترجمہ کنز ایمان کے نام سے جانتے ہیں، اسے بہت ہی انفرادی حیثیت حاصل ہے، کئی جہتوں سے اسے ممتاز مانا جاتا ہے۔ بالخصوص عظمت توحید و رسالت کی پاسداری میں اس ترجمے کو بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے، اس ترجمے کو اتنی شہرت حاصل ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے مخالفین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور اس حیثیت سے بھی یہ ترجمہ ممتاز نظر آتا ہے کہ وہ چند آیات قرآنی جن کی ترجمانی کرتے ہوئے ذرا سی بے احتیاطی کی بنیاد پر حق جل مجدہ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس میں بے ادبی کا شائبہ نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے اس میں خاص احتیاط فرمائی ہے، مگر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں پیارے، کیونکہ وہ تو مجدد اسلام تھے، اصول شریعت سے واقف تھے، رموز طریقت سے آگاہ تھے، شریعت کے خلاف کچھ کہنا یا شریعت کے خلاف کچھ لکھنا ان سے بہت بعید تھا۔ مگر حیرت تو اس پر گئی پیارے کہ انہوں نے نہایت عجلت میں یعنی کہ جلد بازی میں قرآن کریم کا ترجمہ املا کرایا تھا، اس کے باوجود اس کا حسین اسلوب، فصاحت و بلاغت، تعبیر کی دلکشی، زبان کی سادگی اور شائستگی، الفاظ و معانی اور اس برا کے محاورات کا حسین امتزاج ایسا گئے کہ دور دور تک کبھی اپنا جواب نہیں رکھتا گئے۔ وادی رضا کی گوگے کی بالے رضا کا گئے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا گئے، اگلوں نے تو لکھا گئے بہت کچھ علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ گئے وہ تنہا رضا کا گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے ترجمہ کنز ایمان کی انفرادیت۔ آئیے فضائل کنز ایمان پر بزرگان دین کے چند اقوال سناتا ہوا چلوں۔ ترجمہ کنز ایمان کے بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، یہ علامہ غلام رسول سعیدی کون ہے؟ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور سید عالم تھے، جنہوں نے خود قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے جس کو ہم تبیان القرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وہ علامہ غلام رسول سعیدی ہے جو ترجمہ کنز ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس ترجمہ میں اردو عربی کے اسلوب میں رنگی ہوئی معلوم ہوتی ہے، عربی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اگر قرآن کریم اردو زبان میں نازل ہوا ہوتا تو عبارت اس کے قریب تر ہوتی، اور جو فصاحت زبان سے آشنا ہو اسے کہنا پڑے گا کہ اس ترجمہ میں زبان و بیان کی بلاغت اعجاز کی سرحدوں کو چھوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور آئیے ترجمہ کنز ایمان کے بارے میں ملک شیر محمد خان آوان رقم تراس گئے، وہ فرماتے گئے کہ اس دور میں اردو اتنی ترقی یافتہ زبان نہیں تھی جس زمانے میں اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے قرآن کریم کا ترجمہ فرمایا تھا، اس زمانے میں اردو اتنی ترقی یافتہ زبان نہیں تھی جتنی کی آج ہے۔ اس کے باوجود قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی فکری صلاحیت پر، قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے اندازے ترجمے پر کہ جو کچھ برسوں پہلے اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے لکھا تھا جب آج اسے پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جس سے آج کا کوئی ادیب ترجمہ کر رکھا ہو۔ اور ترجمہ کنز ایمان کے بارے میں ڈاکٹر مسعود احمد خان کا یہ تبصرہ نگاہ چابک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنز ایمان کا ترجمہ یہ تو نہ کسی ترجمے کا ترجمہ ہے نہ کہ کسی ترجموں کی ترجمانی ہے، بلکہ یہ تو براہ راست قرآن سے قرآن کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آئیے بتاتا ہوا چلوں ترجمہ کنز ایمان کے بارے میں۔ کنز ایمان اردو زبان و ادب میں بے مثال اور لاجواب ترجمہ ہے، بقول حضرت سید مولانا محمد اشرف جنہیں ہمارا محدث اعظم ہند کشور رحمہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے خود قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور پورے کنز ایمان کا مطالعہ فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ کنز ایمان میں ایک ایک لفظ اپنے مقام پر اپنی جگہ پر ایسا ہے کہ دوسرا کوئی لفظ اس جگہ لکھا بھی نہیں جا سکتا۔ معانی و مفاہیم کی خوبصورت تعبیر کنز ایمان کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی ذاتی بابرکت پر قربان جاؤ، اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے فطری طور پر ایسا خوبصورت ترجمہ املا کرا دیا ہے جسے پڑھ کر قاری اش اش کر اٹھتا ہے۔ مگر کمال تو یہ ہے پیارے، کمال اس بات پر ہے کہ قرآن کریم کی ترجمانی کرتے ہوئے کبھی بھی قرآن کے مقصدیت سے دور نہیں جاتے تھے۔ قرآن کریم کے اعجازی اسلوب اور انمول تعبیرات کو اردو کیسے رنگ میں رنگ دیا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی ہے، جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ عظیم ترجمہ ہے جس کی مثال اس دور حاضر میں ملنا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ لہذا آج میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا
جو ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تراجم قرآن میں سے ترجمہ کنز الایمان کا انتخاب فرمائے اور اس کی مختصر سی تفسیر خزائن العرفان کا انتخاب فرمائے۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے خوب کی سیر چمن، پھول جڑے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ، سبحان